لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی معلوم ہے، علاج کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ علاج کیا ہے؟ علاج ہے رجوع الی القرآن و سنہ، اللہ کی طرف واپس آنا، اللہ کے راستے کی طرف لوٹنا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، واپس آؤ، اللہ کا راستہ ایک دفعہ پھر اختیار کرو۔ اور اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ کون اس کی نشاندہی کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ اور آج کسی نے اس کی نشاندہی حاصل کرنی ہو تو یہ کتاب اللہ موجود ہے، اللہ کی رسول کی حدیث اور سنت موجود ہے۔ یہی دو چیزیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، ان کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو گے، اس وقت تک تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راہ ہدایت سے، اسلام کی سچی راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ آج بھی اور ہر وقت اللہ کے تو دروازے ہر وقت کھلے، آج بھی کھلے، دن رات کھلے، اور رمضان کے اس مقدس مہینے اس کی طرف سے منادی ہو رہی ہے۔ ہمارے کام نہیں سنتے، لیکن ہمیں سچے رسول نے بتا دیا ہے کہ وہ منادی کیا ہے۔ وہ منادی کیا ہو رہی ہے؟ دن رات ہو رہی ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ افراد کو بھی کہا جا رہا ہے، قوم کو بھی کہا جا رہا ہے، پوری امت اور سارے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے، ساری انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ نیکی کی تلاش کرنے والے، نیکی، ایمان اور تقویٰ کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، موقع ہے، موسم بہار ہے، نیکیوں کا فائدہ اٹھا لے، اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے شخص اور برائیوں میں ڈوبی ہوئی امت اور برائیوں میں ڈوبی ہوئی قوم، اب بھی وقت ہے رک جانے کا، اب بھی وقت ہے پلٹ آنے کا، واپس آنے کا، اپنے رب کے راستے کی طرف آ جانے کا اب بھی وقت ہے۔ یہ منادی رسول صادق و مصدوق سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دن رات ہو رہی ہے رمضان میں، نیکیوں کے لیے، ایمان کے لیے، تقویٰ کے لیے، اللہ کی اطاعت اور خوشنودی کے حصول کے لیے آگے بڑھو، اور جو برائیاں کر چکے ہو ان پر توبہ کرو، ان پر ندامت اختیار کرو، آئندہ کے لیے ان سے بچنے کا عزم راسخ اور پکا ارادہ کرو، اللہ سے توفیق طلب کرو، وہ توفیق دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض اوقات دل میں خیال کرتے ہیں کہ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان کی قوم کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، دنیا بھر میں اس کی شکایت کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ تکلیف اور مصیبتیں کیوں ہم پر آ رہی ہیں، اور ہم ہی خاص طور پہ اس کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں کہ وہ کہا کہ رحمتیں ہیں تیری انبیاء کے کاشانوں، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں، کہ مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر ہی یہ تباہیاں، یہ رسوائیاں، یہ ذلتیں کیوں ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں، لیکن علاج اس کی طرف غور نہیں کرتے کہ علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ہے ساتھی، وہی پرانا نسخہ کیمیا، نسخہ شفا، قرآن پاک جس کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کی بیماریوں کی شفا ہے، روحانی بیماریوں کی، دوسری بیماریوں کی، اس میں شفا ہے تمہارے لیے، شفا کا پیغام ہے، وہ شفا کا پیغام پاس موجود ہے، نسخہ موجود ہے، دوائی موجود ہے، صرف اس کو استعمال کرنے میں گریز ہے۔ اور شکایت یہ کرتے ہیں، گلہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ساری مصیبتیں ہم پر ہی کیوں آتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ سوچتے رہتے ہیں دل ان کے نہ آنے تک لبریز شکایت تھا، وہ آئے تو اپنی ہی تقصیر نظر آئے، تقصیر تو اپنی ہے، گلہ اللہ سے کرتے ہیں اور حالات سے کرتے ہیں، تقسیم اور قصور پر غور کریں گے کس کا ہے۔ ایک راہ عمل ہمیں دی گئی کہ اس پر چلو گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اس سے روگردانی اگر کی ہے تو ہم نے کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام
پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے محنت کس بات پر کی؟ لوگوں نے ایمان اور ایمان حقیقی، سچا اور راسخ اور پکا ایمان پیدا کرنے پر انہوں نے محنت کی۔ سب سے پہلے توحید اور دوسرے جو عقیدے ہیں بنیادی وہ سکھائے، ان پر محنت کی کہ وہ پوری طرح لوگوں کے دل و دماغ میں رچ جائیں۔ یہ نہیں کہ مادی ضروریات سے وہ غافل تھے، مادی اسباب کو وہ نفی کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن انہیں پتا تھا کہ بنیادی چیز ایمان ہے، دنیا اور آخرت میں اسی چیز میں کام آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے باپ کا نام دیتے تھے اور اپنی باپ کی جگہ سمجھتے تھے، انہوں نے اللہ کا گھر بسایا، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا گھر انہوں نے بسایا، کعبے کو بنایا اور آباد کیا، باپ اور بیٹے نے اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد دعائیں کی اس گھر کے لیے اور اس گھر کے قرب و جوار اور آس پاس کے لیے، اور دعا کیا کی؟ بیوی کو وہاں چھوڑا، لفظ جگر کو وہاں چھوڑا، اور جانے سے پہلے دعائیں دے کر گئے اور یہ کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے اس بیت حرام احترام والے گھر کے پاس، محترم گھر کے پاس میں اپنے بیوی بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس بے آباد جگہ پر۔ یہ گھر تو آباد ہے، اس کے گردا گرد جتنی بھی دور دور تک پھیلی ہوئی، میلوں تک پھیلی ہوئی جگہ ہے وہ بے آباد ہے، نہ کوئی انسانی آبادی ہے، نہ آبادی کو